بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مذہب کش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت اور اس کا نظام عدل، قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 63 پیش خدمت ہے۔ پاکستان وجود میں آنے کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ گورنر جنرل اور لیاقت علی خان وزیر اعظم بنے۔ ان کی زیر کمانڈ خواجہ ناظم الدین سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چودھری گڑھ، فیروز خان نون نے حکومتی عواموں کو سنبھالا۔ 1948 کو قائد اعظم وفات پا گئے، اہل وطن یتیم ہو گئے۔ ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل پاکستان لگا دیا۔ 1951 کو 2 انگریز فوجی جنرل میسوری، جنرل گریسی 1947 تا 1951 تک پاکستان پر مسلط رہے۔ 1951 کو پاکستان سے فارغ ہوتے وقت جگیردار ٹولہ کی طرح اپنا پسندیدہ کردار ایوب خان کو فوجی چیف کمانڈر بنا دیا۔ فوج شاہی کے ایوب خان نے افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، منصف شاہی کے جسٹس منیر کے شاہسی ٹولہ کو جنم دیا۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے سازش کے تحت لیاقت علی خان وزیر اعظم کو 1951 کو قتل کروا دیا۔ نہ کسی فرد کے خلاف پرچہ درج ہوا، نہ قتل کے کیس کی انکوائری ہوئی، نہ ملزموں کا سراغ مل سکا۔ اس کے بعد خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل پاکستان کو وزیر اعظم پاکستان اور افسر شاہی کے سرکاری کلبوں کے شرابی زانی کو گورنر جنرل پاکستان لگا دیا۔ نہ وہ تحریک آزادی کا ممبر، نہ سیاستدان، نہ عالم دین، نہ صاحب بصیرت۔ وہ سرکاری کلبوں کے کلچر کا شرابی زانی، انگریزی زبان کا حکومتی سکالر تھا۔ اس نے خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم پر جھوٹے الزامات لگا کر اس کو بالجبر فارغ کر دیا۔ مولوی تمیز الدین نے سندھ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔ فل بینچ نے خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم کو بحال کر دیا۔ اس کے خلاف غلام احمد نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ کیس کی سماعت کے دوران ایوب خان، اس کا ماتحت فوجی کمانڈر سکندر مرزا، غلام محمد گورنر جنرل پاکستان کے دہشت گرد درندے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منیر کے پاس پہنچ گئے۔ غلام محمد کو فوجی گن پوائنٹ پر نظریہ ضرورت کے تحت بحال کروا لیا۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر غلام محمد سے زبردستی استعفیٰ لیا۔ برطانیہ ملک بدر کر دیا۔ فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو گورنر جنرل پاکستان لگا دیا۔ نہ اس کی منظوری کیبنٹ ممبران، نہ عوام سے بذریعہ ریفرنڈم لی گئی، بلکہ ان احکام کی اجازت بھی جسٹس منیر سے نظریہ ضرورت کے تحت حاصل کر لی۔ 1958 کو ایوب خان نے مارشل لا لگا کر پاکستان پر قبضہ کر لیا۔ فوج شاہی کے سکندر مرزا سے مار پیٹ کر استعفیٰ لیا، ملک بدر کر دیا۔ خود فوجی ڈکٹیٹر صدر پاکستان بن بیٹھا۔ اس نے پنجاب سے نواب کالا باغ، سراج سے باچا خان، سندھ سے مسٹر بھٹو، بلوچستان سے نواب بگٹی جیسا انگریز کا پروردہ جگیردار فوجی ٹولہ، ان کی اولادوں پر مشتمل انگریز کی سرکاری کلبوں کے زانی، شرابی، افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کا شاہی طبقہ کو ساتھ ملایا۔ پاکستان پر وقت کا فرعون فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، اس کا جگیردار فوجی ٹولہ، شاہی طبقہ یعنی بمع اہل و عیال پاکستان پر مسلط ہو گیا۔ ان مجرموں نے ظلم و جبر کی خوب ببلی بجائی۔ جب عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اس نے اپنی حکومت کا چارج اپنے ہم نوالا، ہم پیالہ دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یہاں اس کی جنرل رانی کے سپرد کر دیا۔ اس نے الیکشن کرائے۔ مشرقی پاکستان کے مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد مسٹر بھٹو سے کہیں زیادہ تھی۔ حکومت بنانا مجیب الرحمان کا حق تھا جو نہ دیا۔ مسٹر بھٹو نے عوام کو روٹی کپڑا چھت کا وعدہ کیا، اپنے جھوٹے بیانیہ کو خوب اچھالا۔ اس نعرہ کے پرچار کے لیے ایک اخبار مساوات نکالی
اس کے ذریعے حنیف رامے نے اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کا خوب پرچار کیا۔ اس گونج نے اہل وطن عوام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مغربی پاکستان کی عوام نے مسٹر بھٹو کو اپنا سیاسی ہیرو بنا کر پیش کیا۔ مشرقی پاکستان کے مجیب الرحمان کے اسمبلی ممبران کی تعداد مسٹر بھٹو سے کہیں زیادہ تھی۔ حکومت بنانا اس کا حق تھا جو نہ دیا۔ مشرقی پاکستان کی عوام نے احتجاج کیا۔ مسٹر بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا۔ فوجی ڈکٹیٹر یہاں اس کے چند کور کمانڈر اور مسٹر بھٹو نے احتجاج کو بغاوت کا نام دے کر مشرقی پاکستان کی عوام پر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ 4000 فوجی، 34,000 بنگالی جنگ میں مارے گئے۔ انڈیا نے مداخلت کی۔ ان کے حکم کے تحت فوج نے اختیار ڈال دیے۔ انڈیا نے 90,000 فوجی سپاہ کو قیدی بنا لیا، ملک 2 لخت کر دیا۔ مغربی پاکستان کا نام پاکستان، مشرقی پاکستان کا نام بنگلہ دیش رکھ دیا۔ یا خان کے چند کور کمانڈر اور مسٹر بھٹو نے 1 یونٹ کو توڑا۔ 4 صوبائی وفاق سینٹ کے اسمبلی ممبران کو حکومت کا حصہ بنا لیا۔ ان کے جاگیردار حکومتی ٹولہ ان کی اولادوں پر مشتمل شاہی طبقہ کی ان گنت تعداد بڑھا لی۔ فوجی ڈکٹیٹر یہاں، اس کی جنرل رانی، اس کے چند کور کمانڈر، ہندو ماں لکھن بائی کی کوکھ سے جنم لینے والا مسٹر بھٹو، عوام کو روٹی کپڑا چھت دینے والا یار، مکار، جھوٹا، لانتی، دھوکہ باز، شاطر انسان، اقتدار کے حصول کی خاطر 4000 فوجی سپاہ، 34,000 بنگالیوں کا قتال کرنے والے مجرموں کو نہ پھانسی پر لٹکایا، نہ ملک 2 لخت کرنے کی کوئی سزا دی، بلکہ غریب، تنگ دست، بے روزگار، بھوک ننگ سے دوچار، مفروق الحال اہل وطن کسانوں، مزدوروں کو 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے اخراجات کا بجٹ مہیا کرنے کا پابند بنا دیا۔ اور مسٹر بھٹو نے ان اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے 39 ارب ڈالر IMF سے قرض لے کر ان کی شاہی تنخواہوں، شاہی مراعات ادا کرنا جاری کر دیں۔ اہل وطن کے معاشی قتال کا سلسلہ مجرمہ آج تک جاری ہے۔ چوتھے فوجی ڈکٹیٹر ڈانسر ماں کے بیٹے پرویز مشرف نے افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان کا شمسی ایئر بیس امریکہ اس کے اتحادی ممالک کو مہیا کیا۔ ان نے پاکستان کو فوجی چھاؤنی بنا دیا۔ 6-7 لاکھ افغانیوں کا قتال، 3-4 لاکھ کو مسعور، 90,000 پاکستانیوں کا قتال کروا دیا۔ 10 سال تک پاکستان کو امریکہ کی جنگ کا ایندھن بنائے رکھا۔ غیر ملکی تاجر اپنا سرمایہ نکال کر دوسرے ممالک چلے گئے۔ ملک کی ترقی رک گئی۔ معاشی طور پر ملک کو مفلوج بنا دیا۔ امریکی امداد فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف اس کے چند کور کمانڈر کی جیبوں میں جاتی رہی۔ اسامہ کے سر کی قیمت بھی ان مجرموں نے لے لی۔ فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف پر 6-7 خودکش حملے ہوئے۔ اس نے جان بچانے کے لیے فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کا جاگیردار فوجی ٹولہ یہاں کی پیپل پارٹی، ضیاء الحق کی مسلم لیگ نون، پرویز مشرف کی مسلم لیگ کاف کے 1973 کا ملکی آئین توڑنے والے مجرموں کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے مل کر NRO اور 51% حقوق نسواں کا قانون پاس کیا، جس کے تحت انہوں نے ملک کا بجٹ ڈبل سے زیادہ بڑھا کر ملکی خزانہ لوٹنا جاری کر دیا۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، اس کے 2 گورنر جنرل افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، عدلیہ کے چیف جسٹس منیر نے مل کر ایک وزیر اعظم کو قتل، 6 کو بالجبر حکومتی عواموں سے باہر پھینک دیا۔ اسلام کے نفاذ کا نام لینے والوں کا 1951 تا 1958 تک نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ ملک جاگیردار فوجی ٹولہ کی ملکیت بنا دیا۔ اسی ایوب خان نے 1,20,00,000 ایکڑ زمین کسانوں، مزدوروں، جن نے سڑکیں، نہریں، ڈیم تعمیر کیے، ان کی بجائے اس مجرم نے کمشنر، ججوں، جنرلوں میں تقسیم کر دی۔ جاگیردار ٹولہ جن کے پاس 64% زمین
پر مشتمل جگیریں تھیں، ان کو ضبط کرنے کی بجائے ان کو حکومتی ایوان، ان کی اولادوں کو حکومتی ادارے دے کر پاکستان میں مغربی جمہوریت کے نظام حکومت کا رقص کفر جاری کر دیا، جو آج تک جاری ہے۔ اسی ایوب خان نے اسلامائزیشن کے نمائندگان کا خاتمہ کیا۔ دوسرا فوجی ڈکٹیٹر یہاں اس کے چند کور کمانڈر مسٹر بھٹو نے مل کر ملک دو لخت کیا، 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کا بے پناہ اضافہ کیا، ملکی خزانہ لوٹ لیا۔ چوتھے فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کا NRO اور حقوق نسواں کے نام پر جگیردار فوجی ٹولہ شاہی طبقہ کی 51% مستورات کے مجرمانہ قوانین کا بغیر عوامی ریفرنڈم کے 4 ماشاء اللہ کی غیر آئینی غیر اسلامی سیاسی جماعتوں کے مجرموں کو اکٹھا کر کے قرآن حکیم کے آئین کے خلاف قوانین پاس کرنا، ان کو 1973 کے آئین کا حصہ بنانا مجرمانہ گھناؤنا جرم تھا۔ مشرف کی فوجی سیاسی باقیات کے جنرل رحیل شریف، قمر جاوید باجوہ کا تحریک انصاف کو جنم دینا، مشرف کے فوجی سیاسی مسلم لیگ کاف کے NRO، 51% مستورات، 88 ججز، 31 کیبنٹ ممبران، پرویز الہی، مونس الہی، شجاعت حسین کی اولادیں، فواد چودھری، شیخ رشید، شہزاد اکبر، اعجاز شاہ، MQM وغیرہ کو عمران خان کی حکومت کا حصہ بنانا، یا یہاں مسٹر بھٹو کا ملک دو لخت کرنا، 1 یونٹ کو توڑنا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے جگیردار ٹولہ کے ممبران، ان کی اولادوں پر مشتمل افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کی افواج کو حکومتی ایوانوں اداروں سے فارغ کرنا، ایوب خان اور اس کے جگیردار ٹولہ کی 64% زمین، 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ یعنی 12% ملکی زمین کمشنروں، ججوں، جرنیلوں میں تقسیم کرنا، ان کو ضبط کر کے کسانوں میں تقسیم کرنا، ان کے جرائم کی سزا دینا، پاکستان میں مغربی جمہوریت کی بجائے اسلامی نظام مملکت نافذ کرنا پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ یا اللہ ان مجرموں کو حکومتی ایوانوں کی بجائے پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔